باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس قرآن کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے۔ محمد ابو بکر تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين۔ اب درس قرآن کے لیے امت سے آواز ہوئی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في سورة اللقمان: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ دوشی پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چند آیات سورہ لقمان کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور یہ رکوع سورہ لقمان کا آپ کے سامنے اس کی مختصر سی شرح ہم کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اور پھر جو اس کے اندر ہم سب کے لیے ہے، ہم کوشش کریں گے کچھ سیکھنے کی۔ تین طرح کی زمین ہوتی ہے۔ ایک سخت بنجر زمین ہوتی ہے، جب اس پہ بارش پڑتی ہے، پتھر ہے یا سخت زمین ہے، تو اس زمین کا فائدہ، اس بارش کا فائدہ زمین پر نہیں ہوتا۔ وہ پڑتا ہے پتھر کے اوپر یا بنجر زمین کے اوپر تو وہ نکل جاتا ہے،
اسی طرح ایک زمین ہوتی ہے جو پانی سٹور کر لیتی ہے، تالاب بن جاتا ہے. زمین خود فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ دوسرے لوگ اس سے، جانور انسان جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ایک زرخیز زمین ہوتی ہے جس پر بارش برستی ہے تو وہ خوب پھلتی پھولتی ہے، وہ خود زمین. تو یہ شروع کرنے سے پہلے ہم اپنا جائزہ لے لیں دل کا، کہ جب ہم یہ جو قرآن کی بارش ہمارے دل پر ہوگی، کہیں وہ بنجر تو نہیں، کہیں وہ سخت دل تو نہیں ہو چکا جس پر قرآن بھی اثر نہ کرے. اقبال کہتے ہیں نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، کوئی اثر نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے محفوظ رکھے. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بہت بڑے جو ہے وہ مقرر گزرے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ سماعتوں کے عیاش ہو. میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ تمہیں جو ہے وہ تقریر لذت دیتی ہے، تم واہ واہ کرتے ہو اور دامن جھاڑتے ہو اور نکل جاتے ہو. تو ہم نے جو ہے وہ نالج لینا نہیں ہے کہ پانی ٹھہرا ہوا ہے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس سے دوسرے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بلکہ ہم نے پہلے خود فائدہ مفید ہونا. جو تیسری بات، جو وہ زمین جس کے اوپر بارش برستی ہے اور وہ جذب کرتی ہے اور پھر وہ عمل کی دنیا کے اندر ایک لہلاتا ہوا پھلدار درخت، سایہ دار درخت بن جاتا ہے. سورہ لقمان کا یہ رکوع کئی دفعہ سنا پڑھا، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا. ہر بار ایک جو ہے وہ اس کے اندر نئے انداز کے اندر بات سامنے آتی ہے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں آیات یاد ہو جائے، ہم تجربہ اپنے گھر والوں کو سنائیں، میں آگے ایک پیغام آگے پہنچائیں. سورہ لقمان سے پہلے سورہ روم ہے جس کے اندر جو ہے وہ بشارت دی گئی، کامیابی اور اللہ کی نصرت کی بشارت دی گئی. اور اس کے بعد سورہ لقمان کے بعد سورہ سجدہ ہے، اور جس کے اندر مومنین کی صفات بیان کی گئی. تو یہ سورہ لقمان کا تھوڑا سا برڈ آئی ویو، اوپر سے میکرو اسٹرکچر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی 9 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور اس کا کلام بھی حکیم ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اس کی حکمت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. اور اس کے بعد آیت نمبر 10 سے لے کے آیت نمبر 12 تک خالق و رب کو واحد نہ ماننا ظلم ہے، اور شکر اور توحید عدل ہے، شرک ظلم ہے. اس کے بعد آیات نمبر 13 اور 18 19 تک یہ ہے جس میں شکر کا ذکر کیا گیا اور لقمان حکیم کی نصیحتوں کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں چند نصیحتیں کی. اور پھر یہ چوتھا پیراگراف جو ہے آیت نمبر 20 سے 34 تک آخر تک توحید کی دعوت اور شرک کا رد کیا گیا ہے دلائل کی روشنی. ہم جو ہے وہ درمیانی حصہ جو آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 19 تک جو ہے اس کا حصہ جاتا ہے. سورہ لقمان ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی اور مکے میں، اور 5 نبوی میں جو ہے وہ نازل ہوئی. اور آپ کو معلوم ہے اور ہم سب کو معلوم ہے یہ جو اس وقت کیا کیفیت تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ نوجوان ایمان لے کر آ رہے تھے، اور ان کے جو خاندان تھا، ان کا جو ان کے والدین تھے وہ کفر کی حالت میں. اس موقع کے اوپر جب ایک بہت معروف شخصیت، ایک دانا بینا، ایک حکیم، ایک دانشور کے طور پر حضرت
حضرت لقمان کا نام عرب کے اندر پہچانا جاتا تھا، اور ان کے گولڈن ورڈز، سنہری حروف کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا، جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ انسان اب دوسروں کو کوئی بھی مشورہ دے، کچھ بھی مشورہ دے، کوئی بھی نصیحت کرے، مگر اپنے بیٹے کو کبھی غلط نصیحت نہیں کر سکتا۔ خود جو ہے وہ غلط کاری کرتا ہے، تمباکو نوشی کرتا ہے، اپنے بیٹے کو بھی کبھی ہاتھ لگا دے گا، اس کو معلوم ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ کس لیے عطا کی؟ تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ اب دیکھیے کہ زندگی یہ دارالامتحان ہے یا دارالجزا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ دارالامتحان، امتحان کی جگہ ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ جو لوگ خدا کی کتاب کا انکار کرتے ہیں یا اس کے قریب نہیں جاتے یا اللہ کے احکامات نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اس سے بڑا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہوتا تو ہمیں نہ دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوشنودی ہے، یہ جتنے بادشاہوں کی بادشاہی ہے، جن لوگوں کے پاس وزارتیں ہیں، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس جو ہے وہ مترفین کا قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا، جو ہے نا اپر کلاس کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بابا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے خوش ہے تو ہمیں دے رہا ہے نا، یہ تو ہماری ہدایت کی علامت ہے۔ جتنے فرعون آئے ہیں، جتنے وہ لوگ آئے ہیں، وہ لوگ اس دلیل کے اوپر کھڑے ہوتے تھے کہ وہی ہمیں نوازا گیا ہے۔ تو پہلی بنیاد ہی غلط ہے کہ دنیا کی زندگی دارالجزا نہیں ہے، آپ کے عمل کا ریوارڈ نہیں مل رہا، آپ کے عمل کا رزلٹ نہیں دنیا میں ملنا، بلکہ یہ امتحان ہے۔ کچھ بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو بھی صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، اور جو بھی مال دیا ہے، جو بھی اولاد دی ہے، جو بھی سٹیٹس دنیا میں دیا ہے، گاڑی دی ہے، بنگلہ دیا ہے، جو بھی چیز دی ہے، انسان کو حسن دیا ہے، انسان کو بصیرت دی ہے، انسان کے اندر جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، دانشوری ہے، انسان انٹلیکچوئل لیول انسان کا بہت بلند ہے، آئی کیو لیول بہت بلند ہے، تو وہ دارالجزا کے طور پہ نہیں دے گی، بلکہ امتحان کے طور پہ دے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، میں نے لقمان کو حکمت دی تھی اس لیے تاکہ وہ میرا شکر ادا کرے۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ جو شکر گزار رویہ رکھتا ہے وہ فائدہ ہمارا نہیں ہے، رب کہتا ہے ہمارا نہیں ہے بلکہ تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ انشکرلی، اور تم کفر کرو، تم انکار کر دو، تم ناشکری کرو، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی جو ہے وہ اس میں سروکار نہیں ہے۔ سارے کے سارے اللہ کا انکار کر دیں، اللہ تعالیٰ سب چیزیں بیان ہے، اللہ کی بڑائی میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کے بعد نصیحتوں کا آغاز، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ اس زمانے کے انٹلیکچوئل لیول پہ جو مشہور تھے شخصیت، ان کی بات اپنے بیٹے کے نام کہ تم اے عرب کے لوگوں، تم انہی کو جو ہے وہ بڑا چرچا کرتے ہو، ان کا نام لیتے ہو، تو یہ ان کی نصیحت کیا ہے؟ یہ بھی توحید پر قائم تھے، اور اتنا قائم تھے کہ اپنے بیٹے کو بھی وہی نصیحت کر رہے تھے۔ اچھا کیا بات ہوئی؟ ابھی تو شکر کی بات آ رہی تھی، ساتھ میں جو ہے وہ اس کی تذکرہ شروع ہو گیا، شرک کی بات آ گئی، توحید کی بات آ گئی۔ دیکھیے جذبہ شکر جو ہے نا انسان کے اندر، وہ توحید کو جنم دیتا ہے۔
انسان کو معلوم ہے اگر اس کے دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں اور دل سے جو ہے وہ شکر گزار بن جائے تو وہ جس نے نعمتیں دی ہیں انسان اس کو پہچان لیتا ہے اور اس سے توحید کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ واحد ہستی ہے، اللہ لہ الخلق و لہ الامر، وہی تخلیق کرنے والا ہے اور اسی کو جچتا ہے کہ حکم دے، وہی خالق ہے مالک ہے۔ انسان کس کو سمجھتا ہے، کس کا سپاس گزار ہوتا ہے، کس کے آگے؟ انسان دنیا کے اندر دیکھیں نا، دنیا کے اندر جس کے ہاتھ میں رزق کی کنجیاں ہیں، جابز ہیں، اقتدار ہے، اختیار ہے، انسان کہتا ہے نہیں سرکار ہی چلے گی، اس کا وفادار ہونا چاہیے، اس کی جو ہے نا بات ماننی چاہیے، تو اس کو ہی حکم کے طور پر ماننا چاہیے۔ تو یہاں کیا ہے اصل میں حقیقت کیا ہے؟ یہ تو دنیا کی حکمرانی اور رزق کے ذرائع اللہ تعالیٰ نے بانٹے ہیں لوگوں کو دینے کے لیے، اصل اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا، وحدہ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، ساری کی ساری بادشاہت اسی کی ہے، لہ الملک ولہ الحمد، اور سارا کا سارا شکر اسی کا ہے، ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ذات بابرکات ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک، اس کی بادشاہی، ولہ الحمد، اور اسی کا شکر ہے، اس کا ہی سارا کا سارا جو ہے وہ شکر ہے، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے الفاظ کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ تو، اللہم لا مانع، کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی جسے تو عطا کرنا چاہے، کوئی مانع نہیں ہو سکتا، کوئی رکاوٹ بن نہیں سکتا جس کو تو دینا چاہے۔ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور کوئی عطا نہیں کر سکتا جسے تو روکنا چاہے، کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ ہر نماز کے بعد آپ کا یقین رب کے اوپر ہو جائے کہ کسی کا شکر نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، سب کے سب اختیار رب کے پاس ہے، تو انسان نہیں کرتا بلکہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور کسی صاحب اختیار، صاحب اقتدار، صاحب حیثیت شخص کی کوئی حیثیت نہیں کہ رب کے مقابلے کے اندر کچھ عطا کر سکے۔ تو انسان کا جو شکر کا جذبہ ہے، اس جذبے سے توحید برآمد ہوتی ہے اور وفاداری برآمد ہوتی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ چیز آ جائے تو ہم رب کے وفادار ہو جائیں، اس کا شکر کرنے لگیں۔ اس کے بعد اچھا، تو یہ توحید کا تذکرہ آگے ساتھ ہی، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، شرک مت کرنا، شرک مت کرنا، رب کی ذات کے مقابلے میں کسی کو کھڑا مت کرنا، چاہے وہ ذات میں، صفات میں، کہ رب کی صفات کسی اور، کسی مخلوق کے اندر، کسی مادی اور جمادات کے اندر، کسی اور خلائی مخلوق کے اندر، کسی بھی ہستی کے اندر نہیں ہے، بلکہ وہ بالکل پاک صاف ہے ذات سے۔ تو اس کے بعد لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ دنیا میں تو بہت ظلم ہوتے ہیں، بہت سے ظلم ہیں، مگر شرک سے بڑا ظلم، تم اپنے خالق کو ہی پہچاننے سے انکار کر دیا، تم نے اس کی خالقیت میں کسی اور کو شامل کر لیا، کہ اس کے تخلیق کرنے میں کوئی اور شامل ہے، اس کے دینے میں کوئی اور شامل ہے، اس کی طاقت میں کوئی اور شامل ہے۔ لا تشرک باللہ، رب کے خبردار، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم ہے، شرک ظلم عظیم ہے، ظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر حضرت لقمان اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کوٹ کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو
والدین کے بارے میں نصیحت کی. رب فرما رہا ہے ہم نے اس انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نصیحت کی ہے. وہ حسین انسان ابھی والدی حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. وہ حوالہ دیے ماں کی تکلیف کا, اور تمہاری ماں نے ضعف پہ ضعف اٹھا کے حمل تمہیں دنیا میں آنے کا انتظام کیا. حسین انسان ابھی والدی حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. اور 2 سال لگے دودھ چھڑانے. یہ حکم ہی ہے کہ 2 سال. یہ جو کیا کہتے ہیں فیملی پلاننگ کے حوالے سے جو جھوٹی چیزیں چلتی ہیں, اگر نیچرلی انداز کے اندر چلا جائے تو معاملات جو ہے نا خود ہی ٹھیک ہو جائے. 2 سال لگے. وہ سید انسان ابھی والدی حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشکر لی, میرا شکر ادا کرو. رب کہہ رہا ہے وَلِوَالِدَيْكَ, اپنے رب کا بھی شکر ادا کرو. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, تم اگر یہ نہیں کرو گے تو تم نے پلٹنا میری ہی طرف. بچہ جب صبح تنگ کرتا ہے تو ماں کہتی ہے پتر تو آنا میرے والی ہے, میں ویکھنا نہیں کرتا. تیرا پیو آئے گا نا تو آنا اتھے ہی ہے, رات میں دسنا نہیں دوں. تو رب کہہ رہا ہے وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, تم نے پلٹنا کسی طرف ہے. بس یہ کہا ہے, رب نے اشارہ کیا. تو والدین کے بارے یعنی کہ رب کے بعد, شرک کے بعد والدین کی نافرمانی سب سے زیادہ. یہ پورا ایک موضوع ہے کہ اس کا انسان جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکر کیسے ادا کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس وقت مکے کے دور کے اندر نوجوان مسلمان صحابہ تھے, یعنی کہ 12 سال عمر ہے, 15 سال عمر ہے, 18 سال عمر ہے, 30 سال تک کی عمر. جو صحابہ کرام کی جو زیادہ تر تعداد ہے ان کے والدین کافر. وہ کہتے تھے کہ تم یہ اپنے آباؤ اجداد کے دین سے پھر گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے یہ تو آباؤ اجداد کے جو ہمارے خاندان ہیں اور ہماری روایات ہیں ہمارے, ان سے پھر گئے. آبا پرستی کی دعوت دیتے تھے. اسلام صرف ایک خدا پرستی کی دعوت دیتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو خدا پرستی کے مقابلے میں کسی بھی چیز کی پرستش ہے, وطن پرستی ہے, خود پرستی ہے, یا خاندان آبا پرستی ہے, اسلام میں جائز نہیں. اس قرآن اس آیت کے اندر آگے آ رہا ہے, یہ بات آ رہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم وقت کہتے تھے کہ اپنے اور والدین کی بات مانو, تو ہم آپ کے بزرگ ہیں, ہم سمجھدار ہیں, سارے علاقے کے مکے کے لوگ جو ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں وہ بے عقل لوگ ہیں, تم جو ہے نا ان سب کو چھوڑ کے. تو قرآن سورہ یاسین کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. آگے جو فرمایا کہ جن آبا کی تم جو کرتے ہو اطاعت کرتے ہو, اگر وہ حق پر نہ ہوئے, کیا دلیل ہے کہ وہ حق پر ہے, ان تک ہدایت نہ پہنچی ہو یا وہ بگڑ گئے ہو, تو پھر بھی تم جو ہے ان کی اطاعت کرو گے. تو ابا پر وہ کیا فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. یہ جو تمہارے والدین, مفہوم بیان کر رہا ہوں, تمہارے والدین اگر وہ شرک کی طرف لے کر آئے تو تم نے ان کی بات نہیں مانی. والدین کا احترام کرنا ہے, ان کا ادب نہیں چھوڑنا. وہ مشرکین ہیں, ان کا احترام نہیں چھوڑنا, وہ کفر کی حالت میں ہے, مگر ان کا احترام نہیں چھوڑنا. ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے, ان کے سارے معاملات کا خیال رکھنا ہے, معروف میں اطاعت کرنی ہے. معروف میں غیر اللہ کا کوئی حکم دیں گے اطاعت نہیں کرنی. معروف میں لا طاعت فی مخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ مخلوقات میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے. والدین کیا ہے, مخلوق میں سے کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں. اللہ کی نافرمانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق میں سے والدین کیا کوئی بھی یہ مقام نہیں رکھتا کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے انہوں نے حکم دیتا سی, بڑیا نے حکم دیتا سی میں کر لے. پر رب کے مقابلے کے اندر کیا کرے, شرک کس چیز کا نام ہے. حکم دینے والا کوئی اور ذات ہو سکتی ہے,
رب کے مقابلے کے اندر، چاہے وہ انفرادی زندگی ہے یا وہ اجتماعی زندگی ہے. تو اس کے بعد فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ. کہ آسمانوں زمین میں کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہے رب نکال کے لے. ان اللہ لطیف الخبیر، رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. پورے کا پورا فلسفہ کہ رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، خبردار اپنی رفتار مناسب کر. کیمرے کی آنکھ بھی رب کی نگاہ دیکھ رہی ہے. یہ جذبہ جب دل میں بیدار ہو جائے تو ہمارے اعمال بالکل تبدیل ہو جائے. یہ ایک بات جتنا یقین آ جائے، اس بات جتنا یقین آ جائے، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو تاروں میں انگلی دینے سے نقصان ہوتا ہے، کرنٹ لگتا ہے، ہاتھ نہیں لگاتے، انسان غلطی نہیں کرتا، تو جب معلوم ہے کہ اس کی نافرمانی سے جہنم کی آگ میں جائیں گے تو وہ کرنٹ سے بھی زیادہ سخت. تو پھر ہم کیوں نہیں باز آتے گناہوں سے، کیوں نہیں پلٹتے اس کی طرف، کیوں نہیں بار بار استغفار کرتے. اس کے بعد فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ. دیکھیے یہ جو پہلی بات جو ہے نا، رب دیکھ رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ والدین اپنے بچوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کی بجائے رب کا خوف پیدا کر دیں تو ہم جو ہے نا ہماری بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے. وہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، وہ تنہائیوں کی برائیوں سے بچ سکتے ہیں، وہ انٹرنیٹ کی دنیا کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے ہیں اگر یہ چیز ہم اپنے بچوں کے اندر کریں کہ رب کی ذات وہ دیکھ رہی، اب کی ذات دیکھ رہی. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا بنی، اے بیٹے، اے میرے بیٹے، یا بنی اقیم الصلاۃ. یہ بیٹا کیا کرتا ہے؟ پڑھتا ہے. اچھا جی کیا کرنا ہے؟ اس نے یہاں کرنا ہے وہ. ہاں جی رشتہ لینے گئے، بچہ کیا کرتا ہے؟ جی یہ جاب کرتا ہے اور یہ اسٹیٹس ہے اس کا. یہ معلوم نہیں نماز نہیں پڑھتا. کیا نصیحت ہے بیٹے کے لیے؟ اقیم الصلاۃ، میرے بیٹے نماز قائم کر. نماز کا قیام، اس کا خشوع و خضوع، اس کا اہتمام، اس کا احترام. اب نمازی ہم کیا یعنی کہ والدین، بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے وہی کرتے ہیں جو والدین کرتے ہیں. بچے کیا کرتے ہیں؟ وہی کرتے ہیں جو والدین. بچوں کو جو بنانا چاہتے ہیں خود بن کے دکھاتے ہیں. نمازی بن کے دکھانا، بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، ان کو لے جانا شروع کر دیں. کسی نے کہا کہ بچے جو ہے نا وہ فجر میں نہیں اٹھتے تو میں کیا کروں؟ ایک عورت نے کسی عالم سے پوچھا، اور انہوں نے کہا کہ جب آگ لگی ہو گھر میں تو تم کیا کرو گی؟ بچہ سویا ہو. تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اٹھاؤں گی. کہتے ہیں وہ اٹھ نہیں رہا، پھر کہتے میں تو اٹھاؤں گی اس کو جیسے مرضی اٹھاؤں. آگ لگی ہوئی ہے گھر میں تو میں تو اٹھاؤں گی اس کو جیسے بھی ہو. تو کیا دل کی آنکھیں دیکھیے کہ کیا ہماری اولادیں آگ میں نہیں جل رہے؟ کیا ہم خود آگ میں نہیں جل رہے فجر کی نمازوں میں؟ دل خوشی سے جاتے ہیں رب کے سامنے جھکنے کے لیے. محبوب سے ملاقات کا ہر وقت دل کو لگا رہتا ہے دھڑکا کہ محبوب سے ملاقات کرنی. ایک کے بعد دوسری ملاقات کا ہو. میری ملاقات جو ہے نا وہ کچھ اسکولس کالجز کے اندر جب بچوں کی آنکھیں لال دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ رات گھر کیا کر کے آئے، کس سے خوشخبریاں لگا کے آئے، دنیاوی یاروں سے ملاقات کر کے آئے. مؤمنین اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کہ مومنین اللہ کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. ہماری رب سے ملاقات
لمبی کرنے کو دل کرتا ہے یا مختصر کرنے کو دل کرتا ہے؟ اپنا جائزہ میں بیروں بیٹے کو کہہ رہے ہیں بیٹا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر. بیٹا ہے بیٹا، اس کو نیکی کا حکم دینے والا بنانا ہے اور برائی سے روکنے والا بنانا ہے. یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی ہے کہ ہماری اولادیں اس مقام نبوت، اس کے اندر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری اولادیں بچ جائیں گی، برائیوں سے بچ جائیں گے، ہم خود بچ جائیں گے. اگر اس مقام پر فائز ہو جائیں کہ غلط کو غلط کہنا شروع کر دیں اور صحیح کا ساتھ دینا شروع کر دیں، نیکی کی طرف لے جانا شروع کر دیں، نیکی کا ماحول پیدا کرنا شروع کر دیں اور برائی سے بچنے والا ماحول پیدا کرنا شروع کر دیں. بچے کو کلاس کے اندر آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ نے غلط دیکھا تو آپ نے سمجھانا ہے، انوالو نہیں ہونا، روکنا بھی ہے اور اس کو حکم بھی دینا ہے یہ غلط ہے، میرے رب نے کہا یہ غلط ہے. اس مقام پر فائز کرنا ہے. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. بیٹا یہ مشکل راستہ ہے، آسان راستہ نہیں ہے، یہ مشکل راستہ ہے، اس میں صبر کرنا پڑے گا. وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. جو کچھ آتا ہے سامنے فیس کرنا ہے. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. کمزور لوگوں کا راستہ نہیں بتا رہا بیٹا، بڑے لوگوں کا راستہ بتا رہا ہوں. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اور لوگوں سے منہ پھلا کر بات نہ کرو. بیٹا لوگوں کے ساتھ کٹی نہیں کرنی ہے، اپنی نگاہیں نہیں پھیرنی ہے، منہ نہیں موڑنا. تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. تُسَعِّرْ ایک اونٹ کے بیماری جو ہے نا گردن کو وہ بیماری لگ جاتی ہے جس سے اس کا جو ہے نا منہ رخ مڑ جاتا ہے، تو جس سے وہ سیدھا نہیں دیکھ، دائیں طرف دیکھتا ہے یا بائیں طرف دیکھتا ہے. تو کسی کی طرف کراس نہیں کرنا. دیکھیے ہمارا رویہ کسی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ جو ڈاکٹر کا رویہ ہوتا ہے. ڈاکٹر مریض سے نفرت کرتا ہے یا مرض سے نفرت کرتا ہے؟ اس کی بیماری سے نفرت کرتا ہے، مریض سے نفرت نہیں کرتا. ہم نے اپنے خاندان میں، اپنے بہن بھائیوں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر لوگوں کے اوپر کراس نہیں لگانا ہے. والدین بھی جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، جو بھی ہیں، کسی کے اوپر کانٹا نہیں لگانا ہے. دروازے کھلے رکھنے ہمیشہ اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اس کے اندر جو بیماری آ گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. انسان کسی بلندی کے اوپر آ جاتا ہے، انسان قد کاٹ نکال لیتا ہے، جوانی کے اندر آ جاتا ہے، انسان کے پاس جو ہے وہ سٹیٹس بلند ہو جاتا ہے یا کوئی اور چیز آ جاتی ہے، تو انسان کی چال ہی ماننی ہوتی ہے. اور اپنی چال میں اکڑ پیدا نہ کرو. زمین کو پاؤں مار کے چلتے ہو یا زمین کو پھاڑ سکتے ہو یا آسمان کی بلندیوں کو پہنچ سکتے ہو. کس بات کی اکڑ ہے؟ کس بات کی اکڑ ہے؟ ہر چیز زوال پذیر ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ہر چیز کے اندر جھکا ہوا جو ہے وہ درخت پھل دیتا ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. اور اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو. اپنی چال کے اندر میانہ روی پیدا کرو. بیلنس، نہ بہت زیادہ نہ بہت آہستہ، بیلنس. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ. اور اپنی آوازوں کو پست رکھو. اپنی آوازوں کو پست رکھو. دیکھیں چیخ کر بولنا اور غصے کے اندر بولنا اور ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر رہنا اور ایک مزاج بنا کے رکھنا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. ہر وقت متبسم تھے، مٹھاس پھول جڑتے تھے اس زبان سے. تو بلند آواز میں بات کرنا، چیخ کر بات کرنا. اللہ تعالیٰ نے کس سے مثال دی کہ وہ انکر الاصوات لصوت الحمیر.
کہ سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تو یہ چند آیات ہیں سورہ لقمان کی، کوشش کریں ان کو آیات کو یاد کریں ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھتے رہیں نماز کے اندر۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو لہٰذا وسط سوال آپ کے ذہن میں ہو تو ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرما۔ اللہ اس سلسلے کو جس نے بھی شروع کیا ہے اور جو بھی لے کے چل رہا ہے، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اللہ حاضرین مجلس کے تمام مسائل کو حل فرما۔ اللہ رزق کے اندر، جان مال کے اندر اللہ برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ اللہ یہ حاضرین میں جو بیمار ہیں ان کے رشتہ داروں میں اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ اللہ تو ہی اللہم رب الناس، لوگوں کا رب، تو ہی لوگوں کا رب ہے۔ واشف انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک، اللہ تیری شفا کے سوا کوئی شفا نہیں۔ لا شفاء الا شفاءک، شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ ایسی شفا دے کہ کوئی بیماری نہ رہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے جو ہے وہ اپنے محبوب کی محبت عطا فرما۔ اللہ اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنا خالص بندہ بنا لے۔ اللہ اپنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکنا نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے دل کی دنیا کو بدل دے۔ اللہ ہمیں اس مجلس کو وسیع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوست احباب کو اس قرآن کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس نظام کی، اس قرآن کی نظام کی بہاریں ہمیں نصیب فرما۔ اللہ جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تیرے پاس ہیں، اللہ ان کی بہترین میزبانی عطا فرما، میزبانی کر اللہ ان کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔